السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے آ کر انسان کی دنیا میں آنے کا اصل مقصد بتایا اور اسے صحیح خطوط پر زندگی گزارنے کے طور پر طریقوں سے آگاہ کیا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی امت آخری امت ہے۔ اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ آپ پر جو کتاب قرآن کریم نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس پر ایمان لانا اس طرح ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات اور 200 حدیث سے ثابت ہے۔ امت کا سب سے پہلا اجماع بھی اسی پر منعقد ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اسلامی تاریخ کے کسی دور میں مشکوک اور مشتبہ نہیں رہا اور نہ کبھی اس پر بحث کی ضرورت سمجھی گئی، بلکہ ہر دور میں متفقہ طور پر اس پر ایمان لانا ضروری سمجھا گیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بلکہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں 7 ستمبر کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور اسے آئین کا حصہ بنا کر ملت اسلامیہ کے جسد سے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ قوموں کی تاریخ میں ایسے فیصلے کبھی کبھار ہی وجود میں آتے ہیں جس کے اثرات و نتائج صرف اس قوم اس ملک تک محدود نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس قومی اور آئینی فیصلے سے پاکستان اور مسلمانوں کا وقار بلند ہوا، دنیا پر قادیانیوں کا کفر واضح ہوا اور جو پوری دنیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ پاکستان میں ان کی حکومت ہے اور ان کا دارالخلافہ ربوہ ہے، ان کا یہ جھوٹ دنیا پر آشکار ہوا۔ بے شمار وہ لوگ جو ان کے دام و ایم و رنگ زمین کا شکار ہو کر ان کے جال میں پھنس گئے تھے، ان پر ان کا کفر کھل گیا اور وہ قادیانیت سے تائب ہو کر دوبارہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ بہت سے ممالک ان کی حقیقت سے آگاہ ہوئے۔ انہوں نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، ان کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی۔ اس فیصلے سے اغیار کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور مسلمانوں میں ابھی بھی وہ غیرت و اہمیت موجود ہے کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سر درد کی بازی لگا سکتے ہیں، اور ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے جرأت مندانہ اقدام کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مومن کا سرمایہ ایمان ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو، بلکہ تمام جہاں سے حتیٰ کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عزیز نہ ہوں، اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دریا موجزن ہوتا ہے۔ وہ ہر بات برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی بھی گستاخی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمہ وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر مٹنے اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار اور آمادہ رہتا ہے۔ جب بھی کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ناپاک جسارت کی، مسلمان دیوانہ وار میدان عمل میں آئے اور اس کا قلعہ قمہ کر کے چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی توہین ہے۔ ختمیت کی دیوار میں سوراخ کرنا اور نکاح بگانہ دین کے تمام نظام کو درم برم کرنا اور اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے۔ اس کلمے کے دو جز ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف و اقرار۔ اس اعتراف کا لازمی نتیجہ یہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے الہ کے دعویٰ کرنے کا وجود ناقابل برداشت ہے، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کا بساط نبوت پر قدم رکھنے کی جرات کرنا بھی لائق تأمل نہیں۔ یہی عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے جس پر صدر اول سے آج تک امت مسلمہ قائم رہی ہے۔ اس مسئلے میں امت مسلمہ کبھی دو رائے کا شکار نہیں ہوئی۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایمان و اقرار سے سرشار ہو کر نور ایمان سے منور ہو چکے ہیں اور اسلامی برادری کا حصہ ہونے پر فخر کرتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ مشرکوں کی سرکوبی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغیوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جائیں اور جھوٹے مدعیان نبوت کے جھوٹے طلسم کو پاش پاش کر دیں۔ اس ذمہ داری کا نام تحفظ ختم نبوت ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے اس فریضے سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں نے نئی نبوت کا ڈھونگ رچا کر مسلمانوں کی عقیدت و محبت کا مرکز بدلنے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو مضبوط رشتہ ہے بلکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، اس رشتے کو ختم کرنے اور کمزور کرنے کی کوشش کی، جسے ایک ادنا مسلمان بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد ہے۔ دین اسلام کی عمارت اسی عقیدے پر استوار ہے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، اس کی بقا اور اس کا تحفظ بھی اسی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے وابستہ ہے۔ محدث الاثر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کسی عمارت کی بنیاد کھود کر اسے اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور پھر یہ توقع رکھنا کہ عمارت جو کہ تو قائم رہے گی ایک مجنونہ حرکت ہے۔ ملت اسلامیہ کا شیرازہ ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ سے قائم ہے۔ یہی وجود پاکستان کا سنگ بنیاد ہے۔ جو شخص اس سے انحراف کرتا یا اس منہدم کرتا ہے وہ اسلام، ملت اسلامیہ اور پاکستان تینوں سے غداری کا مرتکب ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو ملک و ملت کی جڑوں پر تیشہ چلا رہا ہو۔ کسی مفید تعمیری خدمت کی توقع رکھنا خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار نہ ہو وہ ملک و ملت کا وفادار کیوں کر ہو سکتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ملت اسلامیہ کا اجتماعی ضمیر کبھی برداشت نہیں کر سکا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کسی اور شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت للعالمین کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے، اور اس کے لیے وہ تمام حقوق و مناصب اور آداب و القاب تک تجویز کیے جائیں جو مسلمانوں کی مرکز عقیدت کے ساتھ مختص ہے۔ یہ اصرار بھی کیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں، ملک و ملت کا وفادار ہے اور مسلمانوں کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جب کبھی قوم کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، پڑھے لکھے طبقوں کے سامنے ان کے عقائد، افکار، نظریات، حوالات کے ساتھ واضح کیے گئے تو انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ قادیانیوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اسلام کے متوازی اور مقابل ایک مذہب ہے، لیکن اپنے مفادات کے لیے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں جب مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں پر جرا شروع ہوئی اور سوال و جواب ہوئے تو ہر ایک کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس پوری بحث کے دوران ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ممبر نے ان کے حق میں کوئی ایک لفظ کہا ہو، ان سے ہمدردی کا اظہار کیا ہو، کسی بات پر ناراض ہو کر احتجاج کیا ہو، بائیکاٹ تو دور کی بات صرف واک آؤٹ ہی کیا ہو، بلکہ بحث کے آخر میں ممبران اسمبلی نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا وہ خیالات بتا رہے ہیں کہ ان کی رائے قادیانیوں اور لاہوریوں کے حق میں کیا تھی۔ قومی اسمبلی کی یہ مصدقہ رپورٹ شائع ہو گئی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ گواہوں پر جرا کے دوران کسی ممبر کو اظہار خیال کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں آخر میں موقع دیا گیا۔ قادیانیوں اور لاہوریوں نے جب اپنا موقف بیان کر دیا تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے اپنا موقف پیش کیا جو 2 دن میں مکمل ہوا۔
قادیانیوں کے مخدر نامے کا شکوار جواب مولانا غلام غوث ہزاروی نے دیا، جسے مولانا عبدالحکیم نے پڑھ کر سنایا۔ 2 دن اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے بحث کو سمیٹتے ہوئے اپنا بیان مکمل کیا۔ پوری رپورٹ 5 جلدوں میں 2952 صفحات پر مشتمل ہے۔ ویسے تو پوری رپورٹ ہی پڑھنے کے قابل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پوری جرح بیانات اور غور و خوض کے بعد قومی اسمبلی کے اس خصوصی کمیٹی نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پیش کی۔ پہلے ہی فیصلے کے لیے 7 ستمبر کی تاریخ طے کر چکے تھے، چنانچہ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں خصوصی کمیٹی کی سفارشات پیش کی گئی اور آئین میں ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ رائے شماری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے 5:52 پر اعلان کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی آئینی ترمیم کے حق میں 130 ووٹ آئے ہیں، جبکہ مخالفت میں 1 ووٹ بھی نہیں ڈالا گیا۔ اس طرح قومی اسمبلی میں یہ آئینی ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ قادیانی اپنا عقیدہ نظریات کی بنیاد پر اپنے وجود کی اول دن سے ہی اسلام سے خارج تھے، بلکہ انہوں نے ایک نئے نبی کو مان کر از خود اپنا راستہ مسلمانوں سے علیحدہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے علاوہ دیگر تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے انہیں کافر قرار نہیں دیا۔ ہاں، قومی اسمبلی نے ان کے افکار، نظریات، عقائد و خیالات کو دیکھتے ہوئے ان کی آئینی حیثیت متعین کی کہ وہ دیگر غیر مسلم اقلیتوں کی طرح ایک اقلیت ہیں۔